الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ بھائی السلام علیکم، کیسے ہیں حضور؟ آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ علی کل حال. آصف بھائی آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ عظیم بھائی دعائیں میں بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سنائیں پاکستان میں سب ٹھیک چل رہا ہے؟ حالات کیسے ہیں؟ موسم کیسا ہے؟ موسم ماشاء اللہ اچھا ہے یہاں کا. حالات آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کو بھی خبریں تو معلوم ہوتی ہی ہوں گی. حالات جی پہلے سے کچھ بہتر ہو رہے ہیں، کام وغیرہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اس موذی بر سے ہماری جان چھڑائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے کہ ایک بار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یا پہلے جو سٹیپ تھا اس کے اوپر قدم رکھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا آمین. دوسرے پر قدم رکھا پھر کہا آمین، تیسرے پر قدم رکھا اسی طرح پھر کہا آمین. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بڑا تعجب ہوا کہ آقا کریم نے پہلے ایسا تو کبھی نہیں کیا کہ منبر پہ چڑھے ہوں خطبہ دینے سے پہلے ہم کو تو آمین کہا ہو. تو جب بعد میں واعظ و نصیحت کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے آقا کریم سے پوچھا یا رسول اللہ آج عجیب معاملہ ہوا، پہلے تو ایسا نہیں ہوا تھا، اس کی حکمت پیچھے ریزن کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں خطبہ دینے کے لیے پہلے سیڑھی پر اس کا جو سٹیپ تھا اس کے اوپر چڑھا تو جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے. تو میں نے کہا آمین. پھر اسی طرح کا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ وہ شخص بھی تباہ اور برباد ہو جائے کہ جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پائے لیکن وہ اس کی بخشش کے بغیر ہی گزر جائے. تو میں نے کہا آمین. اسی طرح جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ یا الہی عز و جل وہ بندہ جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. تو یہ حدیث پاک تھی، رمضان المبارک کے متعلق تھی اور اس کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھنے کے بھی متعلق تھی، والدین کی خدمت کے بارے میں بھی بات تھی. تو آج غور کرنے کا مقام ہے ماشاءاللہ ماہ رمضان مبارک کا ببرکت اور مقدس مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے، اپنی برکتیں بھی لٹا رہا ہے. تو غور کرنا چاہیے ہم درود پاک بھی کتنا پڑھتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک اترا اس کی تلاوت کتنی کرتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کتنی کرتے ہیں. تو آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ خوب درود پاک بھی پڑھیں گے، اپنے والدین کی خدمت بھی کریں گے، انشاءاللہ تلاوت کلام بھی کریں گے. جی اعظم بھائی کچھ تلاوت کلام پاک ہو جائے اور نعت ہو جائے، پھر انشاءاللہ گفتگو تو چلتی رہے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سبحان اللہ. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے. الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے. گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے. گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے. الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے. الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے. یہی بات ہم نے بڑوں سے سنی 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 ہے. نہ ہو بندگی پھر تو کیا زندگی ہے. نہ ہو بندگی گر تو کیا زندگی ہے. گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے. گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے. الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے. الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے. جی آصف بھائی. ماشاءاللہ کیا بات ہے اعظم بھائی. بڑی دیر بعد ماشاءاللہ اس طرح آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا لائیو آنے کا موقع بھی ملا. وہ کہتے تھے نا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے پہلے وہ تار والا فون ہوتا تھا نا وہ ریسیور گھماتے تھے پھر فون آتا تھا. کہتے جب تک وہ فون بندھا ہوا تھا تو لوگ آزاد تھے. آج فون تار سے جدا ہوا آزاد ہوا تو لوگ بند گئے. جہاں اس کے اتنے فائدے ہیں تو نقصانات بھی ہیں ماشاءاللہ. لیکن آج کل اس کا اچھا یوز بھی کیا جا سکتا ہے ماشاءاللہ. جیسے ہر چیز تو بند ہے, لاک ڈاؤن ہو چکا ہے, لیکن پھر بھی ماشاءاللہ کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں, بیانات آن لائن ہو رہے ہیں, سارا کچھ آن لائن ہو رہا ہے. تو سرکار کا ذکر تو ہو ہی رہا ہے الحمدللہ. قیامت تک ہوتا رہے. ورفعنا لک ذکر ورفعنا لک ذکر. بے شک چھری سمجھ لینا کہ چھری ہے, چاہے سیب کاٹ لیں چاہے انگلی کاٹ لیں. بالکل ایسا ہی ہے. اللہ ہم سب کو اس کا اچھا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کا جو ہمارا
ٹاپک تھا اعظم بھائی پیغام رمضان کے، رمضان کا پیغام کیا ہے، میسج کیا ہے۔ اللہ کا مہینہ ماشاءاللہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہے اور برکتیں اپنی لٹا رہا ہے، تو کون کون سے کام کرنے چاہیے، کون کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا جو میٹھا میٹھا پیارا پیارا مدنی ماحول ہے ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہوا ہے اگرچہ بند ہے، لیکن نیکیوں کا تو لاک ڈاؤن نہیں نہ ہوا۔ وہ تو چل ہی رہی ہے۔ پاکستان میں تو ماشاءاللہ تراویح وغیرہ کا بھی الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے اور سسٹم ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ تو ریکویسٹ یہی ہے تمام اسلامی بھائیوں سے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، جیسا کہ جو شروع میں نے حدیث پاک مینشن کی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پاک نہ پڑھے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، رمضان آ جائے اور اپنی بخشش نہ وہ بندہ کروا سکے۔ حدیث پاک ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجود الناس، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آقا کریم کی جو سخاوت تھی وہ رمضان المبارک میں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ حدیث پاک میں مثال دی گئی جیسے وہ ہوا نہیں تیز ہوتی، تیز بہاؤ چلتی ہوا کا، اس سے بھی زیادہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ سخی تھے۔ تو اس کے ساتھ مشابہت کیوں کی گئی کہ اس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہوا کے ساتھ، کہ جب ہوا چلتی ہے نا تو اچھا نہیں دیکھتی، پرایا نہیں دیکھتی، ہر جگہ کو پھر وہ ہلا کے رکھ جاتی ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ بھی ہر ایک کو عام ہے، تو کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس حدیث پاک کے اندر یہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ کیا یار وہ اعظم بھائی دور ہوتا ہوگا، دن ہوتے ہوں گے کہ جو کتاب ہے تمام کتابوں کی سردار ہے، جن کے اوپر اتری وہ تمام رسولوں کے سردار ہیں، جو لے کر آئے وہ تمام ملائکہ کے سردار ہیں، جس مہینے میں اتری وہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور پڑھنے والا پھر سننے والا کبھی آقا کریم پڑھتے ہوں گے جبریل امین سنتے ہوں گے، کبھی جبریل امین پڑھتے ہوں گے آقا کریم سنتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بھی اس قرآن پاک کی محبت عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ہمارے پاس سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہے، فیس بک کے لیے ٹائم ہے، واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے، انسٹاگرام کے لیے، ہر چیز کے لیے، اخباریں پڑھنے کے لیے، فضولیات کے لیے ٹائم ہے، لیکن یار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام پاک ہی پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ جو مہینہ ہے 30 دن کے لیے تو آتا ہے، سارا مہمان ہے، اگر اسی کو بھی ہم اپنی فضولیات میں گزار دیں، اپنی بخشش نہ کروا سکیں تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے نا۔ اللہ ہم سب کی، ہمارے والدین کی، سب کی بے حساب بخشش اور مغفرت فرمائے، اس مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتنے لاکھوں کروڑوں گنہگاروں کی اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ وہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ کل ہمارا مدنی چینل پہ جو سلسلہ ہے جو آوا رمضان، ہمارا رمضان، اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرسی، اس کی رحمت کتنی بڑی ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ تو میں آیت مبارکہ ہے نا قرآن پاک کی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ تو تفسیر بیضاوی اعظم بھائی اس کے اندر نا، اس کی تفسیر بیضاوی کے اندر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، بہت ہی پیاری حدیث پاک مینشن کی گئی ہے۔ اعظم بھی آپ نا وہ چینج کر لیں اپنا، وہ آپ کا وہ ہو جائے، یہ ٹھیک ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا اس کی آواز نہیں آ رہی آپ کی، پھر آواز نہیں آ رہی، اچھا پتہ نہیں کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے نیٹ وغیرہ کا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو حدیث پاک ہے نا، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے جو حدیث پاک مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قال اللہ سبحانہ و تعالی، حدیث قدسی ہے
यादम भाई आ गए? जी आ गया। असल ये में जो मसला ये हुआ कि मैं लेट भी इसी वजह से हुआ कि मैं ना ऑफिस लेट हो गया, तो अभी मैं अच्छा ऑफिस ही बैठा हूँ, घर नहीं पहुंचा। मैंने कहा फिर टाइम काफी लग जाएगा घर पहुंचते पहुंचते, तो मैं यहीं से ही आ जाता हूँ। तो घर चलें। पे वो वाईफाई वगैरह भी है यहाँ, वो बार बार कॉल्स भी आ रही हैं मुझे, इस वजह से वो प्रॉब्लम बन रही है। तो उसके लिए मैं मालूम भी चाहता हूँ आपसे। नहीं, कोई मसला नहीं, होता रहता है। जी इसमें भी सब्र करने का मकाम है हमारे लिए कि माए सब्र है जी वैसे भी चल। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आयत मुबारक मैंने तिलावत की ना कि ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, उसके जो तफसीर थी उसके अंदर इमाम बजावी ने बड़ी प्यारी यकीन मान हदीस पाक लिखी है ना कि बंदा एक बार पढ़ लेना यकीन माने। हाय हाय हाय। मैं वो हदीस पाक अर्ज करती हूँ कि अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यकूल, के मैंने आका करीम को फरमाते हुए सुना, काला सुब्हानहु व तआला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया कि या इब्न आदम, ए मेरे बंदे, ए इब्न आदम, इन्नका मा दाऊतानी व रजौतानी, जब तक तू मुझसे दुआ करता रहेगा, मुझसे उम्मीद लगाए रखेगा, गफरतु लका, मैं तेरी बख्शिश फरमा दूंगा, अला मा कान फीका, जो तेने गुनाह हैं, जो तूने बुराइयां की हैं, वो सारी मैं बख्श दूंगा, वला उबाली, मुझे इस चीज की परवाह भी नहीं कि मैं तुझे बख्श रहा हूँ। फिर आगे हदीस पाक का जो पार्ट आ रहा है ना, फिर फरमाया या इब्न आदम, ए इब्न आदम, लौ बलगत जुनूबुका इनान समा, हाय हाय, क्या बंदे अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों को भी छू लेना, सारा जमीन और आसमान तेरे गुनाहों के साथ भर जाए, सुमस्तगफरतनी, फिर तू मेरी बारगाह में आ जाए, रुजू कर ले, लौट आए, मुझसे इस्तिगफार कर ले, माफी मांग ले, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि गफरतु लका, मैं फिर भी बख्श दूंगा, वला उबाली, और मैं फिर भी इस चीज की कोई परवाह नहीं करूंगा। तो कितनी प्यारी ये हदीस पाक है यार, अल्लाह सुब्हानहु व तआला कितना गफूर रहीम है, क्यों आजम भाई? लेकिन बिल्कुल हमारी बिल्कुल। फिर वही कुताइयां, फिर वही गफलतें। यार जो हमारा इतना प्यारा अल्लाह सुब्हानहु व तआला गफूर रहीम है, गुनाहों को बख्शने वाला है, वो है ना कुरान पाक में कि या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बि रब्बिकल करीम, किस चीज ने तुझे अल्लाह से दूर कर दिया यार, हैं? वो आगे आया ना कि अल्लाजी खलका का, वो रब जिसने तुझे पैदा किया। एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म देती है, खलक नहीं करती, जन्म देती है, वो इतना प्यार करती है कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं। तो जो रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, वो यार तू उससे दूर जा रहा है। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाजें आती हैं तो कान इधर करके गुजर जाता है। फिर जो कफन पहन के मुंह छुपा के आना है, लोग उठा के लाएंगे, इससे अच्छा यही नहीं कि आज मुंह खोल के खुद चल के आ जाए। तो बस दुआ करें अल्लाह अपनी रहमत का सदका एक छींटा हम पे भी बरसा दे, बड़ा गफूर रहीम। इंशाल्लाह बातें आगे चलती रहेंगी। एक फरमाइश है आपसे कि आजम भाई वो आई है कि तू शायद खूबा सुना दे, बहुत प्यारी आप माशाल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा आसिफ भाई, आप बात कर रहे थे, इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि अल्लाह अपने बंदे से कितना प्यार करता है। लेकिन बंदे का ये हाल है कि अगर कि इसको MNA या MPA बुला लेना, हाय हाय, तो ये बड़े सूट वूट पहन के, बड़ा वेल ड्रेस होके उसके पास जाता है। क्यों कि एक बड़ा बंदा है, दुनियादार है, उसके पास बड़ा पैसा है। लेकिन ये हम नहीं सोचते कि उसको MNA MPA ये ओहदा किसने दिया? रब की जात ने दिया। और रब की जात हमें 5 वक्त बुलाती है, हय्या अलल फलाह। हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं तरक्की कर जाऊं, लेकिन 5 वक्त रब की जात हमें बुलाती है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हम लोग गौर नहीं करते। हम गली मोहल्ले में खड़े होके, चौक में खड़े होके 1-1 घंटा बातें कर लेंगे, ऐसे लेकिन मस्जिद से आवाज आ रही है हय्या अलल फलाह, रब हमें बुला रहा है कि आ जाओ कामयाबी की तरफ। वहां MNA के पास, MPA के पास, दुनियादार के पास हम खुद चल के जाते हैं, लेकिन यहाँ रब हमें बुलाता है कि आ जाओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ। लेकिन हम गौर नहीं करते। वो एक मैं वाकया पढ़ रहा था, गालिबन हिकायत है, कि हम लोग अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं करते। हम दूसरों में नक्स निकालते हैं, जी वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। ये अपनी बात कर रहा हूं मैं। तो एक में वाकया ये था कि इंसान को खुद अपनी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि फर्द से मुआशरा बनता है।
معاشرے سے فرد نہیں بنا کرتے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، فرد ہے تو معاشرہ بنے گا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ میں واقعہ یہ پڑھ رہا تھا کہ انسان کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ واقعہ یوں تھا کہ ایک بچہ ہوتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے، وہ مطالعہ کر رہا ہوتا ہے، تو پاس ہی اس کا بچہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ کھیل رہا ہوتا ہے، شرارتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو مطالعہ کر رہا ہوتا ہے اس کا والد وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اس کے مطالعے میں خلل پڑتا ہے، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو وہ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے بیٹا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، لیکن بچہ تو بچہ ہے، وہ تھوڑی دیر خاموش رہتا ہے، بعد میں پھر وہ شرارتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ والد بڑا پریشان ہوتا ہے، یار میں اس کا کیا حل نکالوں۔ بڑی توجہ طلب بات ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، جو ہمارے ناظرین بھی ہمیں سن رہے ہیں اگر جی جی وہ اس کے ذہن میں ایک سوچ آتی ہے، وہ ایک اپنا دماغ لڑاتا ہے، وہ دوسرے روم میں جاتا ہے، وہاں ایک نقشہ پڑا ہوتا ہے کسی ملک کا یا کسی شہر کا کہہ لیں، وہ نقشہ اٹھاتا ہے اور اس کو پھاڑ دیتا ہے۔ اچھا جو اس کا بچہ ہوتا ہے نا، بچہ وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے والد کو، یہ کیا پھاڑ رہا ہے، تو اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں اس نقشے کو پھاڑ دوں گا، نقشہ تو ویسے بنانا اتنا مشکل ہے، جب اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے تو پھر کیسے بنے گا۔ تو صحیح بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کا والد نقشہ پھاڑ رہا ہے، تو وہ اپنے بچے سے کہتا ہے بیٹا یہ نقشہ لو، آپ اس کو کمرے میں لے جاؤ اور اس کو نا درست کرو، صحیح اس کو نا دوبارہ ٹھیک کرو۔ اب وہ بچہ جاتا ہے دوسرے روم میں، تھوڑی دیر کے بعد اپنے والد صاحب کو آواز دیتا ہے پاپا پاپا میں نے نقشہ ٹھیک کر لیا۔ اچھا وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اتنی جلدی سے نقشہ کیسے ٹھیک کر لیا۔ وہ اپنے بچے کو بلاتا ہے اپنے پاس کہ بیٹا یہ تم نے اتنی جلدی کیسے ٹھیک کر لیا۔ تو بچہ جواب دیتا ہے کہ پاپا جب آپ نقشے کو پھاڑ رہے تھے نا، نقشے کو، یہاں بات توجہ کے ساتھ سننے والی ہے، جب آپ نقشے کو پھاڑ رہے تھے نا تو اس نقشے کے پیچھے ایک انسان کی، ایک آدمی کی تصویر بنی ہوئی تھی، اچھا تو میں نے نقشے کو ٹھیک نہیں کیا، میں نے اس تصویر کو ٹھیک کیا، نقشہ خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ واہ واہ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم دوسروں میں نقص نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دوسروں میں نقص نکالتا ہے نا وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا یہ سلسلہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، سیکھنے سکھانے کا عمل ہم نے بھی سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ آصف بھائی بڑی دیر بعد آپ سے ماشاءاللہ ملاقات تو نہیں ہوئی، چلیں ایک سوشل میڈیا ایک ہمارا ذریعہ بنا ملنے کا۔ ویسے ہم واقعی مدرسے میں الحمدللہ پڑھا کرتے تھے اکٹھے قاری عبدالجبار صاحب کے پاس، وہ پرانی یادیں وہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو آپ کا بہت شکریہ بھی آصف بھائی کہ آپ نے یاد کیا، اتنی محبت فرمائی اور اپنی زیارت سے مجھے نوازا، اس گناہگار بدکار کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے، آپ شکریہ کے تو علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ شکریہ تو میں مجھے ادا کرنا چاہیے اعظم بھائی۔ آپ کی محبت ہے یہ، اللہ تعالیٰ یہ محبت سلامت رکھے۔ تو آپ نے آمین فرمایا کہ کلام کی تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا۔ وہ ہمارے بھی چاہنے والے ہیں، انہوں نے بھی اس کلام کی فرمائش کی ہے، ہو سکتا ہے وہ سن رہے ہوں، تو میں یہ کلام پیش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں
किताब तेरा न बन सकी है, न बन सकेगा का, न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। क्योंकि कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछो तो दुनिया की, सच पूछो, सच पूछो, सच पूछो तो दुनिया की, हर चीज उन्हीं की है, न बन सकी है, न बन सकेगा का, न बन सकी है, न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। मुल लैंद न यूसुफ नू खुद आप ते विक जांदी, मुल लैंद न यूसुफ नू खुद आप ते विक जांदी, अखियां दे ते सिक लैंदी, ठंड सीने च पै जांदी, अखियां दे ते सिक लैंदी, ठंड सीने च पै जांदी। तक लैंदी जुलेखा जे, तक लैंदी, तक लैंदी, तक लैंदी जुलेखा जे, तस्वीर मुहम्मद दी ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना 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 बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। और तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला हुस्ने दवाम तुझको। आका तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिला हुस्ने तमाम तुझको। है उम्र लाखों बरस की तेरी आका है, उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा। इस कलाम का मक्ता आसिफ भाई क़िबला साहिब चिश्ती साहब क्या खूब फरमाते हैं कि है तू भी साइम अजीब सा, बरोज़ महशर से है हरासा। है तू भी साइम अजीब सा, बरोज़ महशर से है हरासा। अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता सुनता, अरे
تو جینے کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈرے، ارے ہم جن کے سناخواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، اور جائے نا جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام، ارے ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے کسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، ارے تو جینے کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا، ارے تو جینے کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان، مزہ آ گیا اعظم بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کی آواز میں مزید برکتیں سوز گداز عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ پڑھتے ہوتے تھے اسی وقت ہی آپ کی آواز کے دیوانے تھے، ماشاءاللہ بڑا مزہ آتا تھا اس دیوانے سننے کا۔ اور یہ اپنے مرشدی اتار کا فیض ہے، مرشدی اتار کا یہ فیض ہے الحمدللہ، اللہ ہمیں اس گھر کا باوفا رکھے، ورنہ وہ نگرانی خدا فرماتے ہیں نا کہ ہم ایک گندی نالی کے کیڑے تھے، واقعی یہ میں بات اکثر کرتا ہوتا ہوں کہ ہم گندی نالی کے کیڑے تھے، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہونا تھا، لیکن مرشد کریم نے الحمدللہ ہمیں خرید کر انمول بنا دیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرشد کریم کا وفادار رکھے، ہمیں اپنے ماحول کا، اپنے دعوت اسلامی کا ہمیشہ وفادار رکھے، ہم سے ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے ہماری اس پیاری تحریک کو، اس مدنی تحریک کو کوئی نقصان ہو، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ آمین۔ جی اعظم بھائی جو آپ نے لاسٹ شعر پڑھا نا مکتا کہ ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا، الحاج ویس بھائی نے نا ماشاءاللہ اس کو ایسے پڑھا ہے کہ رؤوف ہیں وہ، رحیم ہیں وہ، کہاں وہ لیں گے حساب تیرا۔ وہ رحمت کی بات کر رہی تھی نا، تو میں نے کہا چلے میں عرض کر دوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ویسے بھی رحمت للعالمین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک میں کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی آگے سے یہی جواب دیا کہ یا موسیٰ لبیک میں بھی حاضر ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا آپ لبیک فرما رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں کہ جب بندہ ایک بار مجھے بلاتا ہے تو میں 10 بار اس کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ تو پھر تیرا جواب نیکوں کاروں کے لیے ہوگا نا، تو نیکوں کاروں کو لبیک کہہ کے جواب دیتا ہوگا، کیونکہ وہ تیری اطاعت کرتے، تیری بات مانتے ہیں، تیرے پیارے جو ہوں گے تیرے چہیتے، تو ان کو لبیک کہہ کے جواب دیتا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو گناہ گاروں کے لیے ہے، اگر میں اپنی رحمت گناہ گاروں کے نہ دکھاؤں تو مجھے پھر رؤوف رحیم کون کہے گا۔ آج میں سن رہا تھا کہ شیخ شبلی غالباً ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ الہام ہوا، مکالمہ ہوا نا، تو مولا نے عرض کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ کیا شبلی تو چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب جو تیرے کرتوت ہیں، گناہ جو تو کرتا ہے وہ لوگوں پہ ظاہر کر دوں، لوگ تجھے تھو تھو کرے کوئی منہ نہ لگائے۔ تو شیخ شبلی نے فرمایا کہ یا اللہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رحمت لوگوں پہ ظاہر کر دوں پھر تجھے کوئی سجدہ نہ کرے، کتنی تیری رحمت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں تیری بات نہیں کسی کو بتاتا تو میری یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا رؤوف ہے، اتنا رحیم ہے، لیکن یا ایھا الانسان
ما غرک بربک الکریم، یار کس چیز نے تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کر دیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، حدیث پاک ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور صرف ایک حصہ زمین پہ اتارا ہے اور 99 حصے قیامت کے دن کے لیے رکھے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے۔ اور اس ایک حصے کی رحمت کا عالم آپ دیکھ لیں کہ ماں اس میں آتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اس کے اندر آتی ہے، ایک رحمت کا عالم یہ ہے، تو جو باقی 99 ہے ان کی رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا اعظم بھائی آپ کی ایک اور فرمائش آئی، اگر آپ سنا دیں، دل میں ہو یاد تیری، اگر آتی ہے تو۔ میرا پسندیدہ کلام ہے یہ ماشاءاللہ، مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمان کا بہت ہی خوبصورت کلام ماشاءاللہ۔ کاش کہ ہماری ایسی سوچ بن جائے، ہمارا ایسا ذہن بن جائے جو مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمان نے اس کلام میں اپنا درد بیان کیا۔ فرماتے ہیں مولانا حسن رضا خان علی رحمت الرحمان کہ دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، ہاں پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں کہ میری حشر میں رسوائی ہو، ہاں کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، تب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، ہاں دل میں ہو یاد تیری گوشۂ تنہائی ہو۔ اور مقطع میں مولانا حسن رضا خان
علی رحمت الرحمان کیا ہی خوب فرماتے ہیں، کاش کہ ہمیں یہ نصیب ہو جائے کہ آمین بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں بند جب خواب اجل سے ہو ہماری آنکھیں بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوۂ زیبائی ہو، ہاں اس کی نظروں میں تیرا جلوۂ زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ انشاءاللہ۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، اللہ، اب وہ کہیں گے کہ حشر میں میری رسوائی۔ آپ کی آواز ہر چیز میں وہ رحمت کا تذکرہ ذکر خیر آ جاتا ہے ماشاءاللہ اعظم بھائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، جس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ جب ایک ماں کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتی ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کو، غلامی کرنے کو پسند کر لیتی ہے، اپنی جان تک وار دیتی ہے ایک ماں، جب اس کی محبت کا عالم یہ ہے تو میرے پیارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا، اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن ہم ہی ناشکرے ہیں، ہم ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور بھاگنے والے ہیں۔ اس کی رحمت تو ہمیں بلاتی ہے لیکن ہم نہیں جاتے، ہم دور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی رحمت تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اور اپنی رحمت کے صدقے ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم سب کی، آمین، والدین کی، اساتذہ کرام کی جو ہم سے بچھڑ گئے چلے گئے، سب کی بے حساب بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ یقیناً ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں، لیکن اس کی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخلہ ممکن ہو سکے گا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یا آقا کریم کی شفاعت ہوگی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ لیکن اعمال کرتوت تو میں تو جاتا مگر سرکار نے جانے نہ دیا۔ تو اور اعظم بھائی کیا فرماتے ہیں؟ سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، آسرا ہم گنہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب۔ تو حسن کو اٹھا حسن کر کے، ہو معال خیر خاتمہ یا رب۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، بس اپنی رحمت کے صدقے ہم کو معاف کر دے۔ اس کی رحمت سے ہمارے حال رہی تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اچھا اعظم بھائی، آخر میں وہ پھر جاتے جاتے وہ ایک کلام ماشاءاللہ بہت
پیارا پڑھتے ہیں، وہ سن رہا تھا آپ کی فیس بک پہ وہ جو تھا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا اکیلا، اگر پاسبل ہو تو سنا دیں، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں سناتا ہوں انشاءاللہ۔ جا زندگی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے خیال میں پھر وہ شاید کنیکشن کا، انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو گیا پاکستان میں۔ بہت ہی پیارا کلام ہے آج کی جو صورتحال چل رہی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ مسلمان پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں پریشان حال ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم پہ اپنی رحمت فرمائے اور اس وبا سے ہم سب کو چھٹکارا عطا فرمائے۔ ہر بندہ ہی پریشان ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت کے صدقے ہم کو معاف بھی فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس موذی مرض سے بھی ہم کو نجات عطا فرمائے، بس اپنی رحمت کا صدقہ ہم کو عطا فرما دے۔ تو ایک واقعہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کے بارے میں کہ جنت میں جو سب سے لاسٹ میں داخل ہونے والا جو انسان ہوگا، بندہ ہوگا، وہ پل صراط پہ نا گسٹ کے جیسے کوئی انسان کسی کو مارتا ہے نا، بچے کو جیسے اس کا والد مارتا ہے تو وہ پیچھے ہو کے ایسے ایسے پیچھے گسٹ کے چلتا ہے، تو وہ بندہ ایسے چل رہا ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ مولا مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ شاید وہ کنیکشن کٹ گیا تھا، میں نے کہا چلے میں پھر وہ حدیث سنا دوں۔ جی 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 جی، تو اللہ کی رحمت کے بارے میں وہ حدیث سنا رہا تھا کہ لاسٹ میں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا بندہ ہوگا نا، وہ پل صراط پہ ایسے گسٹ کے چل رہا ہوگا اور اللہ سے عرض کرے گا کہ مولا تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما، مجھے جہنم سے بچا لینا، تو اور مجھے دوزخ سے بچا کے جنت کے اندر داخلہ اگر عطا فرما دے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے تمام گناہوں کا مولا اقرار کر لوں گا، بس مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ تو جیسے ہی وہ بندے نے پل صراط کراس کر کے دوسری سائڈ پہ گیا نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں تو نے کہا تھا کہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کر لوں گا، بتا تو نے کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ تو وہ بندے نے سوچا کہ پل صراط سے کراس کر کے تو میں آ گیا ہوں، اگر میں اپنے گناہوں کا اقرار کر لوں گا یہ نہ ہو کہ اللہ پھر مجھے دوزخ کے اندر ڈال دے، کسی ایک مصیبت سے تو نجات حاصل کر کے ادھر آیا ہوں، تو یہ نہ ہو کہ میں پھر پھنس جاؤں۔ تو کہنے لگا یا اللہ تیری رحمت تو بہت بڑی، میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس گواہ موجود ہیں کہ تو نے گناہ کیے تھے۔ وہ ادھر ہی دیکھتا ادھر دیکھتا، کہتا گواہ تو کوئی بھی نہیں نظر آ رہا مجھے، میں کیا کروں۔ جیسے ہے نا کہ سورۃ یاسین کے اندر کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اس دن زبان تو خاموش ہو جائے گی، مہر لگ جائے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے جو گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جسم کے اعضاء کو حکم دے گا تو وہ بولنے شروع ہو جائیں گے کہ میں نے اس نے یہ گناہ بھی کیا، یہ گناہ بھی کیا۔ جب وہ سنے گا نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں نے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں اور یہ بڑے بڑے میں نے گناہ کیے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرما کر جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے گا، اتنی اس کی رحمت۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اعظم بھائی وہ کلام اگر جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا،
شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، دیکھے گئے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، اور دنیا یہ تنگ آج مسلمان پہ ہو گئی، دنیا یہ تنگ آج مسلمان پہ ہو گئی، ابوبکر سے زاویے صدق و وفا کے لا، ابوبکر سے کچھ زاویے صدق و وفا کے لا، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے، دنیا یہ تنگ آج مسلمان پہ ہو گئی، ابوبکر سے زاویے صدق و وفا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، کیونکہ زندگی دا مزہ آوے سرکار دے بوہے تے، موت آوے تے سر ہووے سردار دے بوہے تے، بے شک میں گناہگارا، بے شک میں خطا کارا، بن جانی گل میری آؤ یار دے بوہے تے کر لین ظلم جد بھی کوئی اپنی جانا تے، رب آکھے میں بخشاں گا آؤ یار دے بوہے تے، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، جی عثمان بیٹا، اللہ اکبر اللہ، عثمان سن رہے ہو بیٹا؟ مدینہ جی جی آصف بھائی، وہ عثمان بھائی ساتھ جوائن کیا جنہوں نے یہ چلا رہے تھے، آپ کی آواز پھر چلی گئی ہے، دوبارہ آتا ہوں میں۔
عثمان بیٹا جی آپ کو آ رہی ہے آواز؟ مدینہ عثمان بیٹا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی چلیں انٹرنیٹ کا کچھ پرابلم سگنل وغیرہ کا ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبول و منظور فرمائے. جی آمین اعظم آمین. جی آصف بھائی آپ کی محبت کا بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ اپنے بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت ماشاءاللہ ملفوظات سے بھی ہمیں نوازا. اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارا آمین پڑھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہمیں عبادتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کا ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بس دعا فرمائے اعظم بھائی یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، پاکستان آئے ہم بھی ملیں بیٹھیں، پھر ایک بار عرصہ ہی ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی. شاید جی بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دن اچھے آئیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل دعا فرمائے. بس یہ ارادہ تو تھا اسی مہینے کو میں نے آنا تھا، لیکن یہ لاک ڈاؤن ہو گیا. بس اللہ کرم فرمائے. مدینے کی حاضری کا بھی ارمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا سلام بھی عرض کیجیے گا جب بھی حاضر ہوں، اور ہماری حاضری کی بھی دعا دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو با ادب حاضری نصیب فرمائے. آپ کے صدقے ہمیں بھی آقا نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاک در کی ہمیں بھی با ادب حاضری نصیب فرمائے. نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر سے، وہی جاتے ہیں مدینے آقا جی نے بلائیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر سے، وہی جاتے ہیں مدینے آقا جی نے بلائیں. انشاءاللہ کرم ہوگا، ہماری بھی حاضری ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تو بہت شکریہ اعظم بھائی، دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا ان بابرکت لمحات. اللہ آپ کی ہماری ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. ہماری یہ محبتوں کو، یہ جو کیسا ایک رشتہ ہے اعظم بھائی، دعوت اسلامی کیسی ایک فیملی ہے کہ سب چھوڑ جائیں یہ قبر میں بھی یاد رکھتے ہیں ہم کو. الحمدللہ الحمدللہ. بالکل بالکل، یہ بہت بڑا کرم ہے رب کا ہم پہ کہ ہمیں ایسا مدنی ماحول عطا فرمایا اور ہمیں ایسے پیر کا مرید بنایا کہ جس جیسا کوئی پیر نہیں ہے. ہر حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہمارے مرشد کریم، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دعوت اسلامی پہ تمام مریدین پہ قائم و دائم فرمائے، ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. بالکل واقعی یہ حقیقت ہے آصف بھائی کہ اس مدنی ماحول کی بہت برکتیں ہیں، اور میں دعوت بھی دینا چاہوں گا اپنے سننے والوں کو کہ اس مدنی ماحول کے ساتھ آپ ہر دم وابستہ رہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو پھول ہوتا ہے نا، پھول وہ اپنی ٹہنی کے ساتھ جب تک لگا رہتا ہے نا اس میں خوشبو آتی رہتی ہے. بالکل. لیکن جیسے ہی وہ اس سے جدا ہوتا ہے تو وہ مرجھا جاتا ہے. جب تک ہم اس ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے، اٹیچ رہیں گے، ہم پہ یہ رنگ چڑھا رہے گا. جیسے ہی ہم اس سے سائڈ پہ ہوں گے، دور ہوں گے، تو پھر دنیا داری میں ہم مگن ہو جائیں گے، پھر ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماحول کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرمائے. واقعی پیر مرشد نے کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. بے شک ورنہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، اور میرے پہ ڈال کر پردہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ
مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اور تیرا اعجاز کب کمر جاتا، تیرا اعظم بھی کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے۔ بے شک جی عثمان بیٹا آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ مدینہ عثمان بیٹا سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ مدینہ چلیں اعظم بھائی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، آپ کی محبتوں آپ کے پیار کا بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر کسی دن آئیں گے دوبارہ سے لائیو انشاءاللہ۔ رمضان المبارک ہے، پاکستان اور یو کے کی ٹائمنگ بھی بڑی ڈفرینس ہی ہے نا، ایسے ہی تو اس وجہ سے آپ کے یہاں تقریباً شاید 3 بج رہے ہوں گے، ہمارے ادھر تقریباً 12:15 ہوئے ہیں، آپ کے 4:15 ڈفرینٹ۔ تو اس وقت لوگ روزہ رکھ کے تقریباً ٹائمنگ ایسی ہے کہ فجر سے زور تک سوتے ہیں، کیونکہ تراویح وغیرہ پڑھ کے پھر تقریباً 2-3 بج جاتے ہیں، پھر فجر پڑھی پھر سو گئے، پھر زور کے لیے اٹھے، صحیح ہو گیا۔ تو ٹائمنگ بھی بڑی چینج ہے، پھر کوشش کریں گے کسی دن مغرب کے بعد لائیو ہونا، تو ادھر بھی ادھر کے دیکھنے والے وہ بھی جاگ رہے ہوں گے انشاءاللہ، پاکستان میں بھی پھر انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے، حضور اللہ آپ کی ہم سب کی بے شمار فرمائے، مغفرت فرمائے، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، دعاؤں میں مجھ گناہگار کو ضرور یاد رکھیے گا، آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کرم، بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔